دیجیے شوکت کرنا شوکت بابا سے بلند نعرے سے جنت میرے حسین کی بخشش کا نام ہے کوثر علی کے صدقے وافر کی ہے زکات کوثر علی کے صدقے وافر کی ہے زکات دوزخ بطول پاک کی رنجش کا نام ہے نعرہ درود پر دیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکیل بھائی اجازت ہے آپ سے اجازت مانگی اس میں ایک وجہ ہے وہ شعر سن لیجیے گا آپ کو وجہ سمجھ آ جائے گی کہ 13 رجب کا واقعہ کہتا ہے دوستو 13 رجب کا واقعہ کہتا ہے دوستو کرتا رہا ہے عرش پہ اللہ علی میں اس کو لکھ بھی نہیں سکا 13 رجب کا واقعہ کہتا ہے دوستو کرتا رہا ہے عرش پہ اللہ علی مالک میرے بھائی تنویر کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو یقیناً اس بات کی خبر ہے تنویر شاہ صاحب قبلہ اسلام آباد سے لندن چلے گئے اور پردیش میں بھی اسٹیشن کے لیے اس محفل کے لیے اس مجلس کے لیے مسلسل ہمارے رابطے میں رہے اب پاکستان آج صبح واپس آئے اسٹیشن کے لیے اللہ نے انہیں محمد یعصوم نام کا جو بیٹا دیا انہوں نے اس کی منت کو اس طرح سے اتارا ہے کہ بجائے اس کی سالگرہ کرنے کے میں سرکار کا جشن کیا کروں گا اللہ اس بچے کو زندگی دے اللہ اس گھر کو سلامت رکھے اللہ میرے بھائی تنویر کو اور عزت عطا فرمائے اور اس بارگاہ سے وابستہ وہ تمام لوگ جو اس کار بلا میں شریک کارمان رہے ہیں مالک انہیں اور عزت عطا فرمائے تخصیص کے ساتھ شکیل بھائی جان یہ سارے کے سارے بچے جو ہمارے سب اس کارمان کے حصہ رہے رضا بھائی محسن بھائی ملک بھر سے آنے والے علماء و ذاکرین کا میں بانی ہونے کی حیثیت سے شکریہ ادا کر رہا ہوں بھائی اعجاز حبیب صاحب سے لے کے عزیز کامران شرافت جو لوگ بھی آج اس محفل میں شریک ہوئے رضا محمد محسن بھائی جس عزیز نے بھی پڑھا میں سب کا وسیم شیخ صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں بار بار بھائی شکیل کا شکر گزار ہوں انہوں نے اس محفل کو سجائے رکھا آپ سب مومنین کو مالک آج کی رات کا صدقہ یہاں سے خالی کوئی نہ کرے اس جشن کا صدقہ مولا آپ کی آرزویں پوری فرمائے تخصیص کے ساتھ مالک بے اولاد عزاداروں کو اولاد نرین عطا فرمائے کائنات کا اللہ جاوید خان میرا غازی خان اشفاق حیدر بچیوں میر عباس حسین ڈاکٹر سجاد اور باقی بے اولاد بچوں کو اولاد نرین عطا فرمائے مولانا ناصر شاہ جی راجہ شاہ صاحب دیگر اور تمام احباب عامر شاہ جی حسنین شاہ جی مرشد جن کی دعائیں میرے ذمہ لگی ہوئی ہیں جو عزادار یہاں تشریف فرمائے واقع بھائی جس نے جو دعا کی ہوئی ہے میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند رہے اس رات کا واسطہ اس رات کا صدقہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ آئے میرے مالک کے ذکر کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما عرفانیت سکھانے اترے زمین پہ بننا آپ سوچ رہے ہوں گے میں سوچوں اتنا تھوڑا پڑھوں گا گھبرائیے کریں عرفانیت سکھانے اترے چونکہ میں حصہ بنی ہوں تنویر بھائی کے ساتھ اس بزم کا تو بانی کی حیثیت ہے ذاکر کی حیثیت نہیں نہ بھی پڑھوں تب بھی ٹھیک ہے پر اس لیے کے جو محترم چہرے میرے انتظار میں بیٹھ گئے ہیں انہیں اچھا نہیں لگے گا عرفانیت سکھانے اترے زمین پہ بننا یہ دل نشین قبیلہ رہتا ہے آسمان پہ
یہ تو وہی جگہ ہے رہتے تھے ہم جگہ میں سوچتا ہوں جہان والے اگر منافق نہیں تو کیا ہے میں سوچتا ہوں جہان والے اگر منافق نہیں تو کیا ہے الجھ کے حیدر سے اس کی جائے ظہور کے گرد گھومتے میں سوچتا ہوں یہ شکیل صاحب کا کیا دھرا ہے مجھے کہنے یار یہ رجب کا جشن ہو رہا ہے میں نے کہا کہنے لگے تو تیرا جب بھی اسی مہینے میں ہے نا میں نے کہا اسی مہینے میں کہنے لگا جب سے آئے ہوں بات ہی نہیں ہو رہی میں سوچتا ہوں جہان والے اگر منافق نہیں تو کیا ہے الجھ کے حیدر سے اس کی جائے ظہور کے گرد گھومتے ہیں دکھائی دیتا نہیں وہ اللہ علی کے اندر چھپا ہوا ہے غلاف توحید کے مخالف غلاف کعبہ کو چوم دے میری مادر کچھ مجھے سے نہیں سمجھ آئی مل گیا جس کے اندر ہے نہیں آخری آج جوانی سلامت میرے بچوں یہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا جو لوگ حج کر رہے ہو میری تصدیق کرنا آج بھی وہ نشان موجود ہے اور موٹے موٹے پردے لگائے ہوئے ہیں مسلمانوں نے بھی کسی طرح یہ نشان دکھائی نہ ہے میں کہتا ہوں یہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا بلا کے کام نہ روکو بلی نہ آ جائے اور اسی لیے تو دراریں چھپائی ہے تم نے تمہیں یہ ڈر ہے کہ پھر سے آئے گی میں آپ کو سنا رہا ہوں کبھی آپ مجھے سنائیے گا پایا ہے علی نے عجب اقبال خدا سے ساری زندگی اپنی مرضی سے سنا تو میں پڑھنے والا مجھے مرشد آدھا اگر خدا سے کی ردیف سمجھ آتی نہیں لوگوں کو میرا وعدہ ہے کہ اندر سے آواز آئے گی پایا ہے علی نے عجب اقبال
اجمال محمد سے تو اجلال خدا سے. پایا ہے نبی نے ادب اقبال خدا سے، اجمال محمد سے تو سوری تجھے اجمال اجلال سمجھ نہیں آیا. اجمال محمد سے تو اجلال خدا سے، اجمال محمد سے تو اجلال خدا سے. 16 رجب کو نبی لے کے آئے علی کو. کون سیاہ ہے جسے اس بات کی خبر نہ ہو کہ علی کی آنکھیں عین اللہ ہے، علی کے کان عزر اللہ ہے، علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، علی کا ہاتھ ید اللہ ہے، علی کا پہلو جنب اللہ ہے، علی سارا ولی اللہ ہے. یوں اٹھایا ہوا تھا حضرت ابو طالب نے اور نبی آئے. نبی نے آگے چادر سے دیا بھائی کو اور سرکار ابو طالب نے پوچھا محمد تمہارے خیال میں تمہارا بھائی کس میں گیا ہے، کیسا ہے؟ دیکھا علی کو نبی نے. پھر چچا کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں صورت اظہار کی بس ایک ہی صورت ملتا ہے چچا جان یہ فی الحال خدا. سوری مجھے فی الحال سمجھ نہیں آیا. سوری اس بندے سے ہاتھ اونچے. اور خدا محفوظ رکھے چشم بد سے حسن حیات بڑی مشکل سے پایا ہے نبی نے جانشی ایسا جو بھی لگائے گا من کی مراد پائے گا. ارد گرد مصطفیٰ چگرد مرتضی علی پاکستانی پنجتنی موسیقی شہید اللہ مقاموں میں 4 جزے تھے مالے ان کے درجات ملتا ہے چچا جان یہ فی الحال. کون کا پتر ملتا ہے چچا جان یہ فی الحال. ملتا ہے چچا جان یہ فی الحال. مجھے فی الحال خدا سے عین اللہ نگاہیں ہے تو وجہ اللہ ہے چہرہ. کے ملتے ہیں خد و خار. جی بابا جی اب اس اسلام آباد میں غزل فرگر میں خد و خار کبھی نہ سے شادی مانی پتا کے داد مانوں تو کیا فائدہ مجھے پڑے گا. اس طفل کے ملتے ہیں خد و خار. خدا سے توحید کی تلوار سے لڑتا رہا لیکن مانگی ہی نہیں اس نے کبھی ڈھال. خدا سوالی پہ کرم 10 اندر سے 14
یہ 14 بھی ہے اقبال خدا سے قبر تھی نشہری کی معاف کر دینا آئے ہوئے تھے یقین رہن پوچھ رہے سے تیرا رب کون ہے سامنے کرسی پہ علی تشریف فرما تھے اس نے کہا مصروف ہوں اس وقت میں دیدار خدا میں پہلی بار چشم انسانیت میں علی کی چال میں غرور دیکھا ہے بندہ بھاگ کے رسول کے پاس ہے اس نے کہا یا رسول اللہ کئی بار آپ سے سنا ہے اللہ کو غرور سے چلنا پسند نہیں دیکھیں تو صحیح علی کی چال میں کتنا غرور ہے لیکن ایک اونچا نہیں بول رہا مسجد میں جانے کی چال اور ہوتی ہے میدان سے جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب 30 عام الفیل میری شہزادی اپنے پہلو میں اللہ کا پہلو لے کے
सॉरी उस बंदे से जिसे मेरा लफ्ज मजा नहीं कर सका, मुझे भी वो बंदा मजा नहीं कर सका। आप ये क्या कह रहे हैं? आप इस जुमले पे क्या कहने की क्या कह रहे हैं? 12-13 रजब की दरमियानी शब, जुम्मा और हफ्ता की दरमियानी रात, 30 आमुल फील, मेरी शहजादी अपने पहलू में अल्लाह का पहलू ले ली। इत्तफाकन नहीं आई। मौलाना कहते हैं कि इत्तफाकन अली काबे में पैदा हो गया है। मैं कहता हूँ कि इत्तफाकन ही हुआ है तो आपका इस इत्तफाक से इख्तलाफ क्यों? बैतुल्लाह में नहीं है। कहा जाता है कि फातिमा बिन्त असद माँ बनने वाली थी। जब औरत माँ बनने वाली होती है तो एक परेशानी सी होती है, परेशानी से टहलना शुरू कर दिया, टहलते टहलते घर के बाहर आ गई, चलते चलते बैतुल्लाह के करीब आ गई। अचानक शहर में जलजला आ गया, काबे की दीवार फट गई, अली की अम्मा अंदर चली गई, जलजले का एक और झटका लगा, दीवार फिर से मिल गई, बीवी अंदर कैद हो गई, बच्चा पैदा हो गया। ये सब कुछ इत्तफाकन हो गया। तो इसमें ईद मनाने की, जश्न मनाने की क्या जरूरत है? मैं सखर पढ़ रहा था, मेरे एक बहुत बड़ी बुजुर्ग इल्मी शख्सियत मेरे साथ मिंबर में तशरीफ फरमा थे, बहुत मारूफ आलिम दीन थे, जमात इस्लामी सखर के सदर थे। मैंने यूं ही मिंबर पे हाथ मांग लिए, मैंने कहा कि आप आलिम हैं, मैं मनक आदमी हूँ, फकीर आदमी हूँ। आज 1400 साल के बाद किसी टूटी हुई मस्जिद में किसी मौलवी का बच्चा पैदा हो सकता है? मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह की बात है, ये अमल ही वजह से मस्जिद में बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? मैंने कहा अच्छा किसी मुफस्सिर कुरान का बच्चा? कहने के नहीं। मैंने कहा किसी आयतुल्लाह का बच्चा? कहने के नहीं। मैंने कहा इमाम काबा का बच्चा? कहने के नहीं। मैंने कहा किबला मजबूरी क्या बन गई, टूटी हुई छोटी सी मस्जिद में इमाम काबा का बच्चा नहीं आ सकता, ये काबे में काफिर का बच्चा क्यों आ गया? थक गए हो तो बस करिए। अल्लाह करे तेरा हक सलामत मुर्शिद। मजबूरी क्या बनी, काबे में काफिर का बच्चा कैसे आ गया? कतई इत्तफाकन नहीं आया। मैं मान लेता ये सब कुछ इत्तफाकन ही था अगर अली इस माँ का पहला बेटा होता। इससे पहले तालिब है, जाफर है, अकील है, इससे पहले तकलीफ क्यों नहीं हुई? इससे पहले टहलने को जी क्यों नहीं आया? इससे पहले घर से बाहर क्यों नहीं निकली? इससे पहले बैतुल्लाह के दर तक क्यों नहीं आई? इससे पहले शहर में ज़लज़ला क्यों नहीं आया? इससे पहले काबे की दीवार क्यों नहीं फटी? इससे पहले अंदर क्यों नहीं गई? इससे पहले दीवार फिर क्यों नहीं मिली? इससे पहले 3 दिन क्यों नहीं रही? इससे पहले बच्चा काबे में पैदा क्यों नहीं हुआ? तेरे घर माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, मेरे घर माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है। आप मस्जिद में आप वुज़ू कर कुरान सर पे रख, मैं आपके बाद मदद छोड़ दूंगा, तो कुरान सर पे रख के मस्जिद में आके इमाम हुसैन और अल्लाह को गवाह बना के कसम से मुझे जो हालत तू बयान कर रहा है, इन हालात में घर की मशहूरात
کیا کروں اس بندے کو جو کر گیا جس کے صدف میں اس کے شوہر کی امانت ہو، وہ کہیں سے آ رہی ہو، اس کے قریب ایک کنکر گراؤ، جدھر سے آ رہی ہو اگر ادھر ہی جائے تو میں مدد چھوڑ دوں گا۔ کنکر گرا کے دیکھ، پتھر گرا کے دیکھ، ڈر کے باہر آئے گی، پیچھے آ جائے گی۔ یہ کیسی عورت ہے؟ بیت اللہ کے دروازے پہ آئی ہوئی ہے، دیوار پھٹ رہی ہے، ڈرتی نہیں، پیچھے نہیں جاتی، اطمینان سے آگے جائے گی۔ 3 دن قیام کیا ہے علی کی اماں نے اللہ اور علی کے مشترکہ گھر میں۔ ان کے 2 یا 2.5 منٹ اور پڑھنا ہے۔ 3 دن قیام کیا ہے علی کی اماں نے اللہ اور علی کے مشترکہ گھر میں۔ 16 رجب کو واپس آئی ہے، نہ در سے گئی ہے نہ در سے آئی ہے۔ اگر کسی نے کتاب نہیں پڑھی تو میرا کوئی قصور نہیں، جاتے ہوئے بھی دیوار ہٹی ہے، آتے ہوئے بھی دیوار ہٹی ہے، نہ در سے گئی ہے نہ در سے آئی ہے، دیوار سے گئی ہے دیوار سے آئی ہے، جاتے ہوئے پھر بھی لمحے کو ہچکچائی ہے، آتے ہوئے تو علی کو ہاتھوں پہ لے کے بڑی تسلی سے چلی ہے، گئی نہیں در کی طرف، گئی دیوار کی طرف ہے، جانتی تھی میں علی کی ماں ہوں، میرے رستے میں دیواریں نہیں آتی۔ بیت اللہ کے باہر اتنا بڑا اجتماع تھا، نائے، جعفر، یمن، بطحا، مکہ، مدینہ، یسرف، کوفہ، کہاں کی مخلوق بیت اللہ کے باہر جمع تھی، یہ دیکھنے کے لیے کیا واقعی کوئی بی بی اندر گئی ہوئی ہے، کیا واقعی کوئی بچہ اندر اس دنیا میں آ گیا ہے، یہ منظر دیکھنے کے لیے اللہ جانے کہاں کی مخلوق کھڑی تھی۔ اتنا رش تھا کہ علامہ مجلسی علیہ السلام کو کہنا پڑ گیا، تاریخ عرب میں 2 بڑے اجتماع ہوئے، ایک 16 رجب 30 عام الفیل بیت اللہ کے دروازے پہ، دوسرا 18 ذی الحج غدیر کے میدان میں۔ آگے علامہ فرماتے ہیں دونوں اجتماع علی کے صدقے میں، پہلا دیدار علی کے لیے، دوسرا اقرار علی۔ پہلا دیدار علی کے لیے، دوسرا اقرار علی کے لیے۔ علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے علی کی ماں باہر آئی اور مخلوق کو دیکھا، پھر اپنے علی کو دیکھا، پھر اپنے آپ میں یاد ہوا میں کس کی ماں ہوں۔ چاہے کعبے کا دروازہ ہو چاہے غدیر کا میدان ہو، ہاں اپنے دونوں ہاتھوں پہ علی کی اماں نے اونچا کیا علی کو۔ کیا پتہ یار شکیل بھائی جو پہلے علی تھا نہ جانے کتنا اونچا ہو گیا ہو، پہلے ہی علی تھا، مہربانی بابا پہلے ہی علی تھا، اللہ جانے کتنا اونچا کر دیا اسے ماں نے۔ اور پھر علی کی اماں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً تمہارا نہ بولنا برا نہیں ہے، 2 بج گئے رات کے، اب تو تمہارا بیٹھنے مجھ پہ آسان ہے،
دانتوں سے باریک کا، دانتوں سے باریک کی، اب کیا